قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں، تذکرے ملتی ہیں، لیکن ان میں قرآن کریم کا ایک حصہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ بظاہر یہ اللہ کا کلام ہم یوں سرسری پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کو اللہ نے رحمت بنایا ہے، اور حقیقت بھی ہے، لیکن تھوڑی سی ہم اس کے اندر گہرائی کے ساتھ فکر کریں، غور کریں، سمجھیں۔ اس کے ذریعے قرآن نے بے شمار عقائد کو ثابت کیا ہے، اظہار کیا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے حضور کو رحمت فرمایا۔ آنے والی ذات کون ہے؟ حضور نا۔ تو گویا کہ قرآن نے حضور کو رحمت فرمایا۔ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے کیا؟ رحمت کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنا۔ مہربانی کے معنی، رحمت کا معنی مہربانی۔ اب اگر مہربانی کا معنی لے کر کے چلے، مہربانی کرنے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کون مہربانی کرے گا؟ مہربانی وہ کرے گا جو زندہ ہوگا۔ کون مہربانی کرے گا؟ مہربانی وہ کرے گا جو دونوں جہاں کے قریب ہوگا۔ کون مہربانی کرے گا؟ مہربانی وہ کرے گا جو تمام جہانوں کے زبانوں کو جانتا ہوگا۔ کون مہربانی کرے گا؟ مہربانی وہ کرے گا جو دنیا اور جہاں کے تمام لوگوں کے تکلیفوں سے واقف ہوگا۔ کون مہربانی کرے گا؟ مہربانی وہ کرے گا جو مہربانی کرنے پر قادر ہوگا۔ اور کون مہربانی کرے گا؟ مہربانی وہ کرے گا جس کو مہربانی کرنے کا اختیار دیا گیا ہوگا۔ گویا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین فرمایا ہے اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس روشنی میں ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو بے شمار عقائد کا ہمیں یہاں ثبوت ملتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، تو رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حضور زندہ ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حضور ناظر ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی بات ضروری ہے کہ حضور حاضر بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی بات ضروری ہے کہ حضور عالم ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حضور رحمت للعالمین قادر ہے، اور اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین مختار کل بنا کر کے بھیجے گئے۔ ایک رحمت میں اتنی چیزوں کا ثبوت، قرآن کو گہرائی سے پڑھیں تو ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ رحمت کے کئی زاویے ہیں، کئی طریقے سے حضور رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یقیناً تھوڑا سا اگر ہم اس کو اپنی باتوں میں ڈھال لیں کہ بھئی اگر ہم نے کسی کے ساتھ بنا کسی پوچھ اور سوال کے کسی کے ساتھ مہربانی کر دی، یہ بھی ایک رحمت ہے، مہربانی ہے۔ مہربانی ہے یعنی کسی نے ہم سے کچھ نہیں کہا، بیچارہ کوئی غریب پریشان حال تھا، ہم نے اس کی مدد کر دی کچھ پیسہ دے کر، یہ بھی ایک رحمت ہے، مہربانی ہے۔
ایک مہربانی وہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ بھی ایک رحمت ہے۔ حضور رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، یہ تو بات یقینی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے اجالا ہی اجالا چھا گیا، چمک ہی چمک پیدا ہو گئی، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، گنہگاروں کی مغفرت ہو گئی۔ ارے بے شمار مثالیں ملیں گی، لیکن ہم اس زاویے کے اعتبار سے نہیں، تھوڑا سا رحمت کو اس زاویے سے دیکھیں کہ حضور دنیا میں تشریف لے آئے، لانے کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، وحدہ لا شریک کے کلمے کا اعلان کیا، اس کے بعد ظالموں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ پر جو ہے بے شمار تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے ماننے والوں کو شہر بدر ہونے پر مجبور کیا۔ ان تمام کے باوجود حضور رحمت للعالمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمت کا مظاہرہ فرمایا جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ہم اس زاویے سے آج ہم دیکھیں، ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ یہ بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے مہربانی شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ بڑی اہم اور بڑی معتبر چیز ہوتی ہے۔ حضور کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے۔ بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت جو ہے کوئی اپنی نہیں، کلمہ گو نہیں، مسلمان نہیں، غیر تھی، نابینا تھی، آنکھ سے معذور، چل رہی تھی، اچانک سامنے گڑھا آیا، گڑھا دیکھا، وہ عورت نابینا تھی، آنکھ نہ تھی، دھڑ سے گر گئی۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیٹھنے والے کوئی مسلمان نہ تھے، ابتدائی دور تھا، اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسلام کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ عورت گڑھے میں گری اور گرنے کے بعد جو ہے معذور پریشان ہو گئی، بیٹھے جگہ سے انہوں نے ٹھٹے مار کر کے ہنسنا شروع کیا، زور زور سے ہنسنا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور نے دیکھا، قریب گئے، جا کر کے ان ہنسنے والوں سے کہا کیا بات ہے، یہ معذور عورت، نابینا عورت گڑھے میں گری، ہنس رہے ہو، یہ کوئی میرے مسلک کی نہیں، مجھے ماننے والی نہیں، یہ تو تمہارے عقیدے والی ہے، تم اس پر ہنس کر کے میرا نہیں بلکہ تم اپنا نہیں، اس کا نہیں، پوری قوم کا مذاق اڑا رہے ہو۔ کیسا دھرم، کیسا مذہب؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے برجستہ حضور کو جواب دیا، اس سے پہلے حضور نے فرمایا جاؤ اس کی مدد کرو، اٹھاؤ اس کو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، آپ تو اللہ کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے نا، آپ کے لیے سب کام ہے، ہم نہیں کر سکتے کام۔ ہنسنے کی بات آئے گی تو ہم ضرور ہنسیں گے، چاہے کوئی گرے، چاہے کوئی مرے، چاہے کوئی کٹے، ہم تو ہنسیں گے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے، اس عورت کو سہارا دیا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد گھر کا پتہ پوچھا اور سہارا دے کر کے اس کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ حضور رحمت للعالمین اس کے گھر کے قریب پہنچ کر کے اس سے سوال کیا، امائی تیرا کوئی رشتہ دار ہے، لڑکا ہے، کوئی ماں باپ ہے، کوئی جاننے والا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے سماج میں، میں تنہا ہوں، نہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا رشتہ دار، کوئی نہیں، نابینا، معذور۔ پھر اس نے کہا کہ
میرا کوئی سہارا نہیں، میں صبح نکلتی ہوں، امیروں کے دروازے پر جاتی ہوں، جا کر کے کچھ روٹیوں کا سوال کر کے لیتی ہوں اور اپنا پیٹ بھرتی ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مائی آج کے بعد تجھے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ جا، یہ میری ذمہ داری ہوگی، صبح و شام تیرے گھر تک کھانا پہنچا دیا کروں گا۔ اب جب اس نے یہ کلمہ سنا، نابینا تھی، اکھیاری نہ تھی، آنکھ نہ کیے گئے تھے، اس نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوان، آخر تو کون، تیرا نام کیا، تو بڑے اچھے اخلاق کا مالک معلوم ہوتا ہے۔ رو رہی تھی، سوال کر رہی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مائی تجھے معلوم نہیں، دنیا مجھے محمد عربی کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تجھ جیسے بے کسوں کی مدد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ عورت اور زیادہ رونے لگی، گڑگڑانے لگی، کہنے لگی، حضور محمد عربی مجھے معاف کیجئے، زمانے والے تو تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ جان دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، ایک انسان محمد نام کا پیدا ہوا ہے جو بڑا بننے کے لیے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج کے بعد میں تیرے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ تو جان لے اور اللہ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے تیرے لائے ہوئے کلمے کو اسلام قبول کر لیا ہے۔ لہذا وہ عورت کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ میرے آقا کا کردار ہے، پڑھو سیرت مسلمانوں کی، پڑھو سیرت آقا کے ماننے والوں کی۔ اسلام کو دہشت گرد بتاتے ہو، اسلام کے ماننے والوں کو ظالم و جابر بتاتے ہو، ارے اسلام جو لے کر کے آیا اس کی سیرت میں تو کہیں ایسا نہیں ملتا ہے۔ حضور تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، اپنوں کی تو اپنوں کی مدد فرمائی، بے شمار مثالیں ملیں گی جس میں غیروں کی مدد فرمائی حضور نے، اور اسی کا نتیجہ ہے روئے زمین پر تم نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ اگر حضور رحمت بنا کر کے نہ بھیجے گئے ہوتے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا ہوتا، نہ جانے کیا سے کیا۔ جس دور میں حضور تشریف لے آئے، قتل و غارت، ظلم و بربریت، دشمنی عروج پر مانی جاتی تھی، حضور نے ساری چیزوں کو ختم کیا، حضور نے ساری چیزوں کو مٹا دیا۔ سیرت کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے حصے ہیں، آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فتح یابی حاصل کی، کامیابی ملی، جن میں جو ہے 70 وہ کا کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، معاملہ یہ ہے کہ قیدیوں کو بندھن باندھ کر کے ان کو جو ہے کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں جو ہے میرے چچا عباس بھی موجود ہیں، بار بار عباس کے کرانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا، وہ انصاری صحابی خاموش ہو گئے، دھیرے سے کچھ دیر کے بعد اٹھے اور جا کر کے حضرت عباس کے بندھنوں کو کھول دیا۔ کھولنا تھا، عباس کی آواز بند ہو گئی، آرام کے ساتھ سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد پھر کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا معاملہ، عباس کی آواز نہیں آ رہی ہے، کرانے کی آواز محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اس انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے بندھن کھول دیے ہیں۔ رحمت والے آقا کی رحمت بھری نگاہ دیکھو، برجستہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے انصاری صحابی، تم نے میرے چچا کے بندھن تو کھول دیے، اور دیگر قیدیوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے ساتھ انصاف کی کون سی بات ہوگی؟ بس کیا تھا کہ حضور کے اس ارشاد کو سننے کے بعد فوراً وہ انصاری صحابی گئے
اور تمام کے بندھنوں کو کھول دیا، کراہنے کی آواز بند ہو گئی۔ ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرام سے استراحت فرمانے لگی۔ اب یہاں آ کر کے ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ جو قیدی بنا لیے گئے تھے، یہ بتاؤ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ قیدی تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کسی کو تپتی ہوئی آگ پر لٹا دیا تھا، یہ وہ لوگ تھے کسی کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کے ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کسی کی گردن کاٹ کر کے ان کو خاک و خون میں ملا دیا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ انہوں نے محسوس نہیں کی تھی۔ یہیں پر بس نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت مقامات پر بے انتہا تکلیف ان لوگوں نے پہنچائی تھی، لیکن رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بری باتیں دیکھو، ان تمام کو معاف فرما کر کے آپ اس رات اتنا بے چین ہو گئے، جب تک آپ نے ان کے بندروں کو کھلتے نہیں دیکھا تب تک آپ نے استراحت نہیں فرمائی۔ یہ میرے آقا کی رحمت ہے۔ اب مت کہنا کہ اسلام ظلم سکھاتا ہے، جبر سکھاتا ہے، اسلام کے ماننے والے ظلم و بربریت کرتے ہیں۔ ارے نہیں، اسلام تو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اچھی باتوں کو سکھاتا ہے۔ ہم علل اعلان یہ کہتے ہیں جو اگر اس طرح کی یہ حرکت کرتا ہے تو سمجھ جانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات سے تو نہیں۔ میرے آقا کی سیرت میں تو ایسی باتیں ملتی نہیں نا، میرے آقا کی سیرت میں نہیں ملتی تو میری آقا کے ماننے والوں میں یہ باتیں کہاں سے آئی؟ لہذا بات یہی ہے کہ جو ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ مت کھولنا، یہ مت کہنا کہ اسلام کے ماننے والے ظلم و بربریت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ذرا غور کریں تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اسی سے حضور نے ارشاد فرمایا انا نبی الرحمہ و نبی المغفرہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں رحمت والا نبی ہوں اور مغفرت والا نبی ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں رحمت والا نبی۔ تھوڑی سی تفصیل، اللہ کی قدرت شان یہ ہے کہ انسان کو جتنی چیزوں کی جتنی ضرورت تھی اسی کے مطابق اللہ نے پیدا فرمایا۔ مرچی کی ضرورت انسان کو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت نمک کی تھی۔ مرچی سے زیادہ اللہ نے نمک کو پیدا فرمایا، کان کے کان پیدا فرمایا۔ سمندروں کے کنارے جاؤ، نمک کے کان کھلم کھلا، اور اس کی قیمت بھی کم رکھی۔ یہ اللہ کی شان ہے بھی۔ اگر نمک کی قیمت جو ہے آج سونے چاندی کے برابر ہوتی تو غریب آدمی کہاں سے کھاتا؟ یہ بھی میرے آقا کی رحمت ہے۔ بہرحال پھر اور آگے نمک اسی طریقے سے پھل فروٹ اللہ نے پیدا فرمایا انسان کے لیے کم ضرورت، اس سے زیادہ ضرورت جو ہے غلہ یعنی چاول، گیہوں، جوار، جواری، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے کھیتوں کے کھیت پیدا فرمائے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ضرورت انسان کو پانی کی ہے۔ اللہ نے پانی اس قدر کثرت کے ساتھ پیدا فرمایا کہ زمین کے 3 حصوں میں پانی، ایک حصے میں زمین خشکی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، اور ہوا ویسی جگہ بھی پہنچا دیا جہاں پانی نہیں پہنچتا۔ آج ہم بیٹھے ہیں نا، پانی ہے یہاں لیکن ہوا برابر ہے، کیونکہ ہوا کے بغیر انسان مر جائے، تو ہوا کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت انسان کے لیے رحمت کی ہے۔ آپ پوچھیں گے رحمت کی کیا ضرورت؟ یہ نعمت یقین میں بات ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر یہی چیزیں کثرت کے ساتھ ہو جائے تو رحمت نہیں رہتی۔ پانی انسان کے لیے رحمت نہ،
بے انتہا بارش ہو جائے، سیلاب آ جائے، اب جیو اس پہ، وہ رحمت ہے؟ وہ تو انسان کے لیے زحمت بن جائے گا، تکلیف کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر جو ہے ہوا انسان کے لیے اللہ نے نعمت بنا کر کے بھیجا، اس میں کثرت ہو جائے، تیز آندھی چل جائے تو مکان کے مکان اکھڑ جائے، وہ رحمت نہیں بلکہ کیا بن جائے؟ زحمت بن جائے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اگر ان میں کثرت پائی گئی تو گویا کہ یہ رحمت کے بجائے زحمت بنتے ہیں۔ ان نعمتوں کے لیے رحمت کا ہونا ضروری، رحمت تمام چیزوں کے لیے ضروری تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ساری جگہ کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب رحمت کا کوئی کونا، کوئی حصہ، کوئی شے رحمت سے خالی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر وہ بنا رحمت کے ہوگی تو جی نہیں سکتی۔ اللہ کی یہ مرضی تھی، نبی کو رحمت بنایا، اور رحمت بنانے کے بعد اس کو عام سے عام تر پیدا فرمایا۔ آج ہم اور آپ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر بھی جی رہے ہیں تو یہ نبی رحمت کا صدقہ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر ان کا جینا حرام ہو جائے، وہ جو ہے پریشانی کا سبب بن جائے۔ لہذا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، دور چل رہا ہے، حضور رحمت بنا کر، اور ایسی نعمت ملی تو ہم